السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے اور ٹی20 میچز میں زمبابوے کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ دونوں میچ بڑے دلچسپ ہوئے اور اب کل سے ایک روزہ میچوں کی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے۔ تین ایک روزہ میچوں کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ اظہر علی برقرار رہے ہیں کپتان کی حیثیت سے، اور کچھ ایک تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں۔ سعید اجمل اس ٹیم کا حصہ نہیں ہیں، محمد عرفان اس ٹیم کا حصہ نہیں ہیں، محمد سمیع اس ٹیم کا حصہ ہیں، انور علی اس ٹیم کا حصہ ہیں، بابر اعظم کو بھی شامل کیا گیا ہے بنگلہ دیش کے دورے کے بعد ایک روزہ میچوں کے لیے بھی، اور سمیع اسلم کو ڈراپ کیا گیا ہے۔ اب یہ شعیب ملک کی بھی واپسی ہو گئی ہے، احمد شہزاد بھی ایک روزہ میچوں میں آ گئے ہیں، عمر اکمل سلیکٹرز کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق احمد شہزاد اور شعیب ملک کا، وہ کسی پرفارمنس کی بنیاد پر نہیں آئے۔ سلیکشن کمیٹی یہ ذہن بنا چکی تھی کہ انہوں نے شامل کرنا ہے احمد شہزاد کو اور شعیب ملک کو، اور 2 مئی کے نوائے وقت میں یہ خبر شائع ہو چکی کہ سلیکشن کمیٹی احمد شہزاد اور شعیب ملک کو زمبابوے کے خلاف قومی اسکواڈ کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس کے بعد سپر 8 ٹی20 ہوا ہے اور اسی کے بعد پھر ون ڈے ٹی20 میچوں کے سیریز زمبابوے کے خلاف ہوئی ہے۔ اس ساری سلیکشن کی صورتحال اور پاکستان ٹیم کی کارکردگی، سلیکشن کی کارکردگی اور مجموعی طور پر یہ ٹور کس طرح سے چل رہا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں معروف کرکٹ تجزیہ کار چودھری محمد صدیق صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسپورٹس اینالسٹ کامران امجد خان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اینکر پرسن شیر دل خان۔ السلام علیکم خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ چودھری محمد صدیق صاحب جناب، خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس۔ لگتا ہے زردے کی دیکھ سے نکل کے آئے ہیں۔ دیکھیں آپ پروگرام کریں کچھ ہم بھی بول دیں گے۔ اچھا، عامر نذیر آپ کو بہت مس کرتے رہے ہیں؟ ہاں، میں سن رہا تھا اسے کل۔ اچھا، مزہ آیا نا؟ اچھا، اس کی آواز ہی ماشاءاللہ اتنی سریلی ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اناؤنس ہو گئی جی ٹیم؟ ہاں جی، اچھی ہوئی ہے؟ دیکھیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پہلے بھی جو انہوں نے ٹی20 کے لیے کی، اس کی بھی نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کیا اناؤنس کیا ہے۔ مطلب ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ نے نئے لڑکوں کو کھلانا ہے یا پرانوں کو کھلانا ہے، یا پرانے اور نئے کو کھلانا ہے۔ ایک انہوں نے کر دیا ہے نئے اور پھر بہت پرانے، مطلب کہ 400 میچ کھیلے ہوئے۔ اب شاہد افریدی نے یار چھوڑ دے جان چوہدری صاحب، غلط بات نہیں کر، دیکھیں میں ابھی تو بولنے کا وقت ہے۔ پہلے تو لوگوں نے، اشتہاروں والوں نے اس کو اتنا اٹھایا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور اتنا کچھ کھیل گیا، 400 میچ کھیل گیا۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، نہ وہ فرسٹ کلاس کھیلتا ہے، نہ وہ نیٹ پہ جاتا ہے، کبھی ریسٹورنٹ چلاتا ہے، کبھی وہ پانی کی بوتلیں جو ہیں نیا وہ نکالا ہوا ہے اس نے کراچی میں۔ میں بالکل آپ کو صحیح جھوٹ بات نہیں کر رہا، تو میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی مطلب اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہے۔ میں صرف پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کی بھی نہیں ہے؟ نہیں، دوستی بھی نہیں ہے، میں آج تک اسے کبھی ملا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، دور سے ایک دو دفعہ دیکھا۔ تو مسئلہ یہ ہے صرف اس وقت کہ قوم جو ہے اس کو یا تو ایک ٹیم بنا کے دیں۔ اس کو وہ ون ڈے میں نہیں ہے نا چوہدری صاحب؟ ون ڈے میں نہیں، ٹی20 میں تو ہے نا۔ اگلا ورلڈ کپ ٹی20 کا ہی ہے، ون ڈے کا بھی نہیں ہے۔ ٹی20 کا اگلا ورلڈ کپ ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں اس کو نکال دیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کی جگہ دیکھیں ایک بندہ کرکٹ چھوڑ گیا ہے، دیکھیں نا، ٹیسٹ کرکٹ پہلے چھوڑ گیا، ون ڈے تھا، اس کے لیے وہ آدمی پریکٹس بھی کرتا ہے۔ لیکن آپ یہاں آئے ہیں، آپ نے داڑھی منوائی، سارا کچھ کیا، تیاری کی ہے نا، تو وہ ٹی20 کے لیے کیا تیاری کرے گا؟ اس کے پاس پیٹرن ہی کوئی نہیں، کوئی ذہن میں ہے ہی نہیں کہ اس نے کچھ کرنا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ابھی سے کوئی کپتان ایسا بنا دیا جائے جو اس ٹیم کو جو ہے وہ سنبھال لے۔ اب شعیب ملک کا اس کا کیا تک ہے، سمیع کا کیا تک ہے؟ وہ پرفارم کرتے ہیں تو پھر آپ بھی بولتے ہیں تو پھر عمران خان بھی کر لے گا، حنیف محمد بھی کر لے گا، کیا بات کرتے ہیں؟ وہ ٹک ٹک کرنی یا ایسے گیند پھینک دینا، اس کو آپ پرفارمنس کہتے ہیں؟ آپ آنے والے وقت کے لیے سوچیں کہ آپ نے ایک ٹیم جو ہے پاکستان کے لیے بنانی ہے، سلیکٹروں کے لیے نہیں۔ مجھے ہارون رشید، اظہر خان، کبیر خان، سلیم جعفر، یہ سارے کے سارے یہ پاکستان کے لیے نہیں ٹیم بنا رہے؟ میرا خیال ہے یہ 2 بندے جو ہیں ان کی تو بڑی اچھی سفارش کو ہی لگتی ہے، شعیب ملک کی اور محمد سمیع کی۔ محمد سمیع کو لوگ بھول بھال کے آئے ہوئے ہیں، کئی ہم نہیں پہنچ کے پوچھے محمد سے، وہ نام سنا ہوا ہے،
تو اب آپ اس کو لا کے پھر کھلانا شروع, اس سے آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں, کون سی کرکٹ کی خدمت کر رہے ہیں؟ یار یہ بڑے بڑے 6 قدموں سے تو سارے کر لیتے ہیں. چوئی صاحب بڑی فارم میں نہیں, فارم میں نہیں ہے, آپ بتائیں اس کو کیوں 40.5 سے اوپر دے رہے ہیں. غلط ہے, ٹیم غلط ہے. نہیں میں یہ نہیں کہتا, اگر آپ نے نئے لڑکے کھلانے ہیں تو نئے کھلا. اب آپ ان کی انٹروڈکشن کرا دی آپ نے, شعیب ملک, اور اللہ نہ کرے کہیں ایک 50 لگ گیا تو یہ 6 سال تو ہمارے پیچھے پھر پڑ گیا. اب آپ ان کو چھٹکارا کریں, فارغ کریں, سلام کریں, سلوٹ کریں, کوئی چھوٹا موٹا تگمہ دے کے فارغ کر دیں کہ 400 میچ کھیلے ہیں, کیا گیا ہے 400 وکٹیں نہیں ہوئی. ایک وکٹ ایک میچ کی نہیں بنتی, آپ افریدی کی سائیڈ لے رہے ہیں. میں سائیڈ لے رہا ہوں. اس کو اٹھایا چینلز نے, جنہوں نے اس کے اشتہار بنائے. وہ چینلز نے کہاں اشتہار بنائے؟ سب چینلز نے نہیں بنائے یار. دیکھیں جیو نے اشتہار بنائے, وہ اس کو اشتہار چلاتے ہیں, جب بندہ باہر ہو جائے اس کا اشتہار کوئی نہیں دیکھتا. یہ بالکل میں فیکٹ بتا رہا ہوں. اس کے اشتہار چلانے کے لیے پھر آپ کو پتا ہے کراچی کا تھا, وہ انہوں نے اس کی فیور کی اور اس کو کبھی کپتان بنا دیتے تھے, کبھی ریٹائرمنٹ ہو جاتے. وہ دیکھو خدا کے لیے اب 400 میچ, اب 300 اور کھلانا ہے. ہمارے نئے لڑکوں کی یہ دیکھیں آپ کتنے لڑکے, افریدی ون ڈے سے باہر ہوا ہے, کتنے لڑکے, میں کہتا ہوں کتنے لڑکے آئے ہیں. 3-4 ایسی اور چلوا دیں آج آپ. نہیں, 3 ایسی کو چھوڑیں, کتنے لڑکے اب آئے ہیں آپ کے پاس, مجھے یہ بات بتائیں. پورا 2 ٹیمیں اب بن سکتی ہیں. تو یہ بندہ 400 میچ کے لیے اس نے 23 سال لیے. 23 سال لوگوں کا راستہ جو ہے نئے لڑکوں کا روکیا ہے. 2016 کے T20 ورلڈ کپ تک برداشت کر لیں یار. چوئی صاحب آپ تو ہارنا ہے تو ابھی سے برداشت کر لیں. جب ایک بندہ ہے اس میں اس لائن ہو سکتا ہے وہ آپ کو, ہاں کتنی بھی وکٹیں ابھی تک ہوئی اسے بیچارے. یار ہم T20 کی بات کر رہے ہیں چوئی صاحب, T20 میں. اچھا جی, ون ڈے کے لیے ٹیم اچھی اناؤنس ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اچھا آپ کا وہ کوٹا پورا ہو گیا. ویسے وہ دیکھیں ٹیم اس کو اناؤنس پوچھتے ہیں, آگے آسٹریلیا ہو, آگے کوئی بہت بڑی ٹیم ہو. اب زمبابوے سے جو بھی کھلائیں گے جیتنا. یہ خدا کا خوف کریں, آپ نے 20ویں اوور میں میچ جیتے ہیں دونوں. میں نہیں کہا تھا کہ یہ اچھی ٹیم ہے, لیکن جب آپ نئے لڑکے آزماتے ہیں, یہی ٹائم ہوتا ہے نئے لڑکوں کو آزمانے کا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ٹیم ٹھیک ہے, بیلنس ہے. سمی اسلم کو کیوں نہیں شامل کیا؟ سمی اسلم کو کیوں نہیں شامل کیا؟ بنگلہ دیش کے خلاف اس کو کھلا لیا, یہاں پہ نکال دیا. جی کامران صاحب. عمران میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا, چوئی صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ آپ کوئی پیٹرن تو رکھیں کہ آپ نے کس طرح کی ٹیم کھلانی ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ بھی اس پریس کانفرنس میں تھے, میں بھی تھا, جب ہارون رشید نے اپنا عہدہ سنبھالا اور ٹیم پہلی اناؤنس کی تھی تو بنگلہ دیش جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا جی ہم اب نئی ٹیم بنائیں گے, نئے لڑکے لے کے آئیں گے, ساری نئے سرے سے ریوائیو کریں گے. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ اچانک سے وہ پرانے طوطے کیوں واپس آ گئے؟ ٹیم ہار گئی نا جی بنگلہ دیش میں. ان کے وقت کے اب درخت نہیں رہے, مطلب پلیئر گلا رہے ہیں. ہاں مطلب گھاس کی گراؤنڈوں کی تو بات چھوڑیں, ان کے وقت کے درخت نہیں رہے. مطلب یہ کہ آپ خود کلیئر نہیں ہے کہ آپ ٹیم کیا بنانا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر آپ کس بیس پہ لے کے آئے ان کو واپس. کیا انہوں نے بڑی زبردست پرفارمنس کر دی تھی ڈومیسٹک میں جس کی بیس پہ آپ واپس لے؟ ایک پہلے سے مائنڈ سیٹ, اب آپ نے خبر بریک کی تھی کافی دیر پہلے کہ جی یہ لوگ واپس آ رہے ہیں. وہ اس کی بیگم ٹینس جیتی ہے, ادھر یہ ٹیم میں آ جاتا ہے. میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہے. نہیں ویسے ایسی بات نہیں ہے. پچھلے 2 سال میں اگر دیکھا جائے اس کی 50 کی ایوریج سے اس نے سکور کیا ہے. اور شعیب ملک کی جہاں تک انکلوژن کی بات ہے تو وہ ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل ایفیکٹ رہا ہے اس کی انکلوژن میں, لیکن اس دفعہ 2 سال میں اس نے پرفارم کیا ہے. 50 کی اس کی ایوریج ہے, جیسا بھی پاکستان کا ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے irrespective of that, لیکن اس نے سکور کیا 50 کی ایوریج سے تو وہ ٹیم میں آیا. اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح بات کر رہے ہیں صدیق صاحب کہ جو T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے 2016, ابھی تک تو شاہد افریدی ٹھیک ہیں اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کپتانی کریں گے, لیکن ان کے جگہ ریپلیس کرنے کے لیے انہوں نے تیار کرنے کی کوشش کی ہے شعیب ملک کو, کہ 2016 کے بعد پاکستان کی T20 کو اگر کوئی کپتان کی ضرورت ہوگی تو شعیب ملک ہمارے پاس ہوگا. وہ پاکستان کو ابھی 3-4 سال 5 سال سرو کر سکتا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو انکلوڈ کیا گیا. کے ساتھ جو پرفارمنس ہم نے اس کی 2 T20s میں دیکھی ہے اس سے ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ کنٹینیو بالنگ کے شعبے میں اس نے پرفارم نہیں کیا. یار چوئی صاحب رنز نہیں دیے اس نے, آؤٹ کیے ہیں یار صدیق صاحب. جس طرح کی بیٹنگ وہ کر رہا تھا, عزت کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ان کو ڈالا جاتا. اگر پہلے میچ میں وہ آؤٹ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے ہم میچ وہ ہار جاتے. نہیں دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی وہ خاصیت تو ہے کہ وہ رنز بھی کر لیتا ہے. کل وہ ہارڈ لک ہوئی ہے جی, رن آؤٹ ہو گیا. بولنگ میں اس نے اچھی پرفارمنس کی ہے یا نہیں کی, آپ مجھے بتا دیں, آپ دونوں حضرات بتا دیں. پہلے میچ میں تھوڑی سی بہتر تھی, دوسرے میچ میں بھی رنز نہیں دیے اس نے, لیکن اس وقت وہ پھنسے ہوئے تھے.
اور اس وقت لیکن T20 کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کسی بھی پلیئر کی آپ نے پرفارمنس جانچنی ہے. 4 اوورز کو اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ آپ اس کی پرفارمنس کو دیکھیں 50 اوورز میں ڈالیں گے نا اس کو 50 اوورز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کھیل سکتا ہے آگے نہیں کھیل سکتا. چیئرمین صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی ہے جی, انہوں نے چیئرمین صاحب کو یہ یقین دلایا ہے کہ میں کسی بھی منفی سرگرمی کا حصہ نہیں بنوں گا, میں کسی بھی سیاست کا حصہ نہیں بنوں گا ٹیم میں صرف ٹیم کے لیے, ملک کے لیے کھیلوں گا, قوم کے لیے کھیلوں گا, اور میں کسی بھی کپتانی کے جھگڑے میں بھی نہیں آؤں گا. مجھے بات بتا دیں آپ صاحب دیا یہ شعیب ملک نے دیے. یہ جتنے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نا یہ یہی اوتھ لے کے آتے ہیں, آدھے سے زیادہ کی جلدی ڈگری نکلی ہے, کہنے سے آدمی وہ ہو جاتا ہے پاکستان میں. کیا بات آپ کر رہے ہیں یار, اس نے یقین دہانی تو کلائی ہے نا, اب اس کا سسٹم سارا یقین دہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی یقین دہانی ان کی بتا رہا ہوں. نیتوں کے حال تو اللہ ظاہر کے اوپر ہی کرنا ہے, ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. اور بہرحال یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہنی یہاں پر کہ پاکستان میں جتنی بھی سلیکشن ہوتی ہے اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ مختلف فیکٹرز پہ مبنی ہے. وہ ریجن کی انوالومنٹ بھی اس میں ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ کراچی کے ریجن کے لڑکے نہیں تھے تو انور علی اور سمی کی بات کی گئی. یہ چیزیں بھی ہیں, یہ فیکٹرز بھی ہیں, یہ بھی آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ آپ کو جس طرح آپ اوبلائج کرتے ہیں کسی کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو جواب میں اس کا کام کرنا پڑتا ہے. تو ریجنز کی یہ انوالومنٹ بھی ہے کہ ان کے لڑکے انکلوڈ ہوتے ہیں. جیسے ہم اس دن ڈسکس کر رہے تھے کہ صدف اور نجف پنڈی ریجن کے کھلاڑی ہیں لیکن کھیل وہ سیالکوٹ سے رہے ہیں کیونکہ پنڈی ریجن نہیں کھلا رہا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ بھی ریجنز جب تک ڈکٹیٹ کریں گے نا پی سی بی کو تب تک صورتحال آپ کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہوگی. نجف شاہ دیکھیں یہ میرا سمڑے حال کا ہے یہ لڑکا کون مختار, ہاں جی کہاں کرکٹ پہنچ گئی ہے. وہ تو ہم وہی پرانے محمد سمیع, شعیب ملک. اگر کوئی پرفارم کرتا ہے تو اس کو کیسے نہیں کھلائیں پھر آپ یہ دیکھیں. میری ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے, دیکھیں آپ کی انجریز کتنی ہیں, آپ کے انجرڈ ہوئے ہیں فاسٹ بالر, پھر کچھ آپ کے گیند باز اے ٹیم کے ساتھ ٹیم کا حصہ ہیں. اس میں بھی آپ دیکھ لیں عرفان انفٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, راحت علی کی فٹنس کا مسئلہ آ گیا, جنید خان آن آف ان کی فٹنس چل رہی ہے. تو یہ بھی تو آپ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں نا صدیق صاحب کہ فٹنس کے ایشوز کبھی کبھی گراؤنڈ میں جائیں گے تو فٹنس کا یہی حال یعنی کہ آج آپ نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں ماننی کسی. نہیں میں سب آپ کی مانتا ہوں لیکن کسی طریقے سے بنائے نا. دیکھیں مجھے بتائیں, اب مختار نے بڑی اچھی پرفارمنس دی, اس کو کیوں نہیں کنٹینیو کروایا؟ T20 اسپیشلسٹ ہے نا, سے ٹیگ لگاتے ہیں کسی بھی پلیئر کے اوپر. شرجیل خان کو T20 کے بعد ون ڈے کھلایا تھا, وہ ٹھس ہو گیا نا, ضائع ہو گیا, باہر ہو گیا, اس کا کرکٹنگ کریئر ہی ختم ہو گیا یار. اس کا ہوا یہ تو اور طرح کا ہے, یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے. بندے نے پرفارم کیا, اس کو چانس دینا چاہیے. ڈیوڈ وارنر کتنا عرصہ کھیلتا رہا, T20 پھر ٹانگیں کام کیا, یہ ون ڈے میں آ گیا ہماری چھٹی, اس لیے آگے کوئی آنے نہیں دیتا. صحیح ہے, سارے سینئر اس کی جگہ آئیں گے. یہ کیا کرائٹیریا ہے ایک پلیئر کو آپ جب دیکھتے ہیں بیٹنگ کرتا ہوا, آپ اس سے کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میچ کھیلے گا, یہ صرف T20 کھیل سکتا ہے یا یہ ODI کھیل سکتا ہے؟ کیا دیکھیں سلیکشن کمیٹی اس کا ٹیمپرامنٹ دیکھتے ہیں, اس کی ٹیکنیک دیکھتے ہیں. جہاں تک مختار کا تعلق ہے, سلیکشن کمیٹی میں ہو سکتا ہے یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ شارٹر ورژن جو ہے, جو مختصر فارمیٹ ہے کرکٹ کا, اس میں زیادہ سوٹ کرتا ہے. جب تک آپ اس کو اس فارمیٹ میں ٹیسٹ نہیں کریں گے تو آپ کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً اس کی وہ جو ODIs کی جو ایک روزہ ٹورنامنٹ ہوتی ہے, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں, اس کو موقع دیں, ثابت ہو جائے گا, اس کو بنائیں. دیکھیں آپ اس میں کھیلا ہے نا, وہ ڈسپلے تو کھیلا ہے نا, اس میں تو اندازہ ہو سکتا ہے نا. پھر اس نے T20 میں ثابت کر دیا نا کہ میں اس فارمیٹ کے لیے ٹھیک ہوں. اب ون ڈے میں چانس لے کے دیکھیں. ہم ٹیسٹ میچ کی بات نہیں کر رہے ہیں, T20 یا ون ڈے اس میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. ٹیکنیک سیم ہے, میچ جو ہے تقریباً سیم ہی ہے, صرف اووروں کا ہی فرق ہے, اور یہ اس کے لیے 100% فٹ ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو آئے تو مڈل آرڈر کے لیے تھے لیکن وہ اوپنر بن کے گئے. صاحب ان میں کوئی صلاحیت بھی تو تھی نا, تو یہ صلاحیت اور کس طرح کرے, بم چلائے. ہم یہاں پر لے رہے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر گرما گرم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ویئرز, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سلیکشن کے حوالے سے, اور جس ٹیم کا اعلان کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے. پروگرام کے پہلے حصے میں بات سیریز کی توقعات اور خدشات سے, اور کھلاڑی جو سلیکٹ ہوئے ہیں ان سے کہیں اور چلی گئی ہے. اب ہم دوبارہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں. شیردل خان صاحب, یہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے ون ڈے کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی اور متوازن ٹیم ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں خامیاں ضرور نظر آ رہی ہیں, اور اگر کچھ خامیاں نظر آ رہی ہیں آپ کے خیال میں تو وہ ان کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, اگر آپ کے خیال میں وہ خامیاں؟ تو
اچھا، سب سے پہلے تو بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ جب بھی کوئی ٹیم سلیکٹ کی جاتی ہے اس میں کردار مینلی سلیکشن کمیٹی کا ہوتا ہے اور جو اس فارمیٹ کا کپتان ہے اس کا ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب سے مصباح الحق نے کپتانی کی اور اس کے بعد اب اظہر علی آئے ہیں، ایک چیز جو انوالومنٹ ہے نا کپتان کی اس اسپیسیفک فارمیٹ کے، وہ نہیں نظر آتی. شاہدہ آفریدی اب کچھ پریس کانفرنس میں اور اس دن انہوں نے جو پریزنٹیشن پارٹی کے بعد بات کی میڈیا سے، انہوں نے یہی کہا کہ اب میں 2016 کے لیے کچھ لڑکے گروم کر رہا ہوں، اس لیے میں نے T20 فارمیٹ میں ان کو شامل کیا، 2-3 لڑکے مجھے اور چاہیے. اس کا مطلب ایسا محسوس ہوا کہ T20 فارمیٹ کا جو کپتان ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ آگے چاہ رہا ہے کہ وہ اس کو اپنی مرضی کے کھلاڑی ملیں 2016 کے لیے ورلڈ کپ کے لیے. لیکن اگر مصباح کی ہم بات کریں، ہم اظہر علی کی بات کریں تو بالکل سائلنس ہے. وہ ان کی انوالومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ان کی نظر ہو ان کھلاڑیوں. میرا خیال ہے کہ مصباح اپنی مرضی کے کھلاڑی کھلاتے رہے ہیں. نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ورلڈ کپ دیکھ لیں، سب سے بڑی کیمپین ورلڈ کپ ہوتی ہے نا. ورلڈ کپ میں ان کو جو پلیئرز ان کو چاہیے تھے ان کو نہیں دیے گئے. میرا خیال ہے کہ ملے ہیں. تو صاحب آپ کے سامنے کیا یہاں پہ بتایا تھا، وہ رانا نے آن ایئر نہیں کہا تھا. دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں خان صاحب، یہ ایک ہو سکتا ہے کہ پرسیپشن ہو، لیکن بعض چیزیں ایسی لیکن اتنی زیادہ انوالومنٹ نہیں ہے کپتان کی جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے دیکھنا ہے، اس نے ٹیم آگے بلڈ کرنی ہے، آگے چلانی ہے، اس کو اپنی مرضی کے پلیئر ملنے چاہیے. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اس کے اوپر دستخط کیوں کر دیتا ہے؟ میں آپ کو ماں سوائے عمران خان کی کسی بھی کپتان کو اس کے مطلب کی ٹیم نہیں ملی. انضمام کو ایک دفعہ آسٹریلیا جا رہے تھے، عمران کی مطلب کی ٹیم نہیں تھی، اس نے کہا نہیں میں بھی نہیں جاؤں گا. آپ کو پتا ہے وہ عارف عباسی اور گھروں کے چکر لگاتے رہے، اور اس نے منوائے تھے 2 لڑکے تھے، عاقب جاوید تھا اور میرا شعیب یا کوئی اس طرح کا تھا، ایک بیٹسمین تھا شعیب محمد میرا خیال ہے. میں بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ بہت کم کپتان ایسے ہیں جن کو اتنی پاورز دی ہیں پی سی بی نے، لیکن یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ یہ پاورز سلیکشن کمیٹی کے ساتھ شیئر کرے. اچھا ایک اور بات ہے نا، دیکھیں آپ ہر کوئی خان صاحب بھی اس پر بات کریں گے، آپ بھی اسی پر بات کریں گے. جب عمران کو مثال بنایا جاتا ہے اس کام میں تو عمران خان کی دوسری خوبیوں کو تو پھر کوئی نہیں دیکھا جاتا. وہ تو سب سے پہلے اس نے ماجد کو باہر نکال دیا تھا، یہاں پہ تو اپنے دوستوں کو باہر نکالنے کی جرت اور ہمت نہیں کر سکتا. لیکن ایک ہے وہ خود پرفارم بھی کرتا تھا، اس نے تو بھائی ماجد کو ڈراپ کروا دیا تھا نا ٹیم سے. اس کو کوئی لابی لے کے نہیں نا آتی تھی، کھلاڑیوں کی کوئی لابی نہیں بنتی تھی جو اس کو کپتان بناتی تھی. ابھی جیسے آفریدی کا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ لڑکے ابھی چوز کر رہا ہے ورلڈ کپ کے لیے، تو وہ تو ورلڈ کپ تو سر پہ آ گیا. میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں. اور جو یہ شاٹ کھیلی ہے میرا خیال ہے میرا غصہ ہی اسی کا ہے. ایک 400 یار نہیں روک سکتا وہ. چودھری صاحب اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس کے ایک ہاتھ کے اوپر چوٹ لگی ہوئی تھی تو 400 میچ بھی کھیل گیا، یہ بھی تو کریڈٹ ہے. وہ یہ ہوتی ہے اس کپتان کو عزت ملتی ہے، اس کی باتیں مانی جاتی ہیں. اچھا اس ٹیم میں آپ سمجھتے ہیں جو او ڈی آئی کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے اناؤنس کی ہے، اظہر علی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، سلیکشن کمیٹی نے اپنی مرضی کی ٹیم اناؤنس کر دی. بالکل ایسے ہی ہے. اظہر علی کو ابھی اس کے لیے بہت اپنا کام کرنا پڑے گا، پرفارم کر کے دکھانا پڑے گا، خود کو اس کا اہل ثابت کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے ان کے کچھ اختیارات ملیں گے اور وہ اپنی کوئی بات منوا بھی سکیں گے، اس پوزیشن میں آ سکیں گے. دیکھیں سب سے اہم بات یہی ہے کہ کپتان جو بندہ خود پرفارم کرے گا، دوسرے کھلاڑی اس کی بات بھی مانیں گے، اس کو رسپیکٹ بھی دیں گے، اور سلیکشن کمیٹی بھی مجبور ہوگی کہ دیکھیں یہ بندہ پرفارم خود کر رہا ہے تو اس کو اس کی مرضی کی ٹیم دینی پڑے گی. پرفارم نہیں کرتا ہے مصباح سے زیادہ پرفارم مصباح کی بات کچھ حد تک مانی بھی جانے لگی. 50-50 اگر آپ نے پاکستان کرکٹ کو سرو کرنا ہے نا تو یہ پاورز سلیکشن کمیٹی کو، کرکٹ بورڈ کو، کپتان کو دینی پڑیں گی کہ آپ بتائیں آپ کو کوئی لڑکا اگر آپ کو چاہیے، آپ کو یہ پلیئر. اصل میں مسئلہ یہ نا کہ جو ہماری سلیکٹرز ہیں وہ جاتے نہیں ڈومیسٹک میں، دیکھتے نہیں ہیں. نہیں آپ تو جانے لگ گئے، اب تو کمنٹری بھی کرتے ہیں ساتھ. اور جو بھی آپ جس قسم کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال دیکھ رہے ہیں تو اس میں اتنا تھوڑا پتا ہے. اب سپر 8 یہ چوائس میرے ہاتھ جڑے نہیں گراؤنڈ میں سپر 8 T20 ٹورنامنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر اظہر خان صاحب بھی موجود تھے، کبیر خان بھی تھے، سلیم جعفر بھی تھے، ہارون رشید پہ ساری کی ساری سلیکشن کمیٹی وہاں پہ بیٹھی رہی ہے سپر 8 T20 کے درمیان میں. کچھ کہیں اور تھے لیکن مطلب سارے کے سارے جو ہے نا وہ مختلف میدانوں میں تھے. اب جو سلیکشنز ہو رہی ہیں ریجن کے اندر وہاں پہ بھی پاکستان نہیں آپ دیکھیں اظہر خان تو میرے خیال ہے ہمیں بات بھی کی تھی میرپور آزاد کشمیر والے سائڈ پہ گئے ہوئے تو جاتے تو ہیں. اب جو پھر اس میں پھر پتہ نہیں پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی کے ہیڈ ہیں وہ دراصل یس مین ہے، جو سیدھی سی بات ہے. میں صاحب بات کروں گا، جب بندہ یس مین ہوتا ہے تو پھر وہ وہی کام کرتا ہے جو
باس کو پسند ہوتے ہیں. باس مطلب کیا آپ کے خیال میں نجم سیٹھی ٹیم بناتے ہیں یا پھر آپ کے خیال میں شہریار صاحب ٹیم بنا رہے ہیں؟ بالکل ان کے لوگ ہوتے ہیں شامل اس میں, کیوں نہیں شامل ہوتے؟ جو لابیز پیچھے کام کر رہی ہوتی ہیں وہ انہی لوگوں کے ذریعے شہریار ہوں تو کبھی بھی شعیب ملک. یہی سوال میں نے سیٹھی صاحب سے اپنے پروگرام میں کیا. میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک بہت سی مسکنسیپشن ہے کہ پی سی بی اصل میں چلا کون رہا ہے. شہریار خان صاحب چلا رہے ہیں, سیٹھی صاحب چلا رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں صرف فائنینشیل میٹرز اور ری بلڈنگ پروسیسز جو ہے نا کرکٹ بورڈ کے وہ دیکھ رہا ہوں, باقی سلیکشن کے باقی آپریشنز جو ہیں وہ سب شہریار خان صاحب دیکھ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی انوالومنٹ ان سلیکشن وغیرہ والے پروسیسز میں نہیں ہے. وہ بس باقی اپنے منی میٹرز جو پی سی بی کے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی سب سے اہم شعبہ کون سا ہوتا ہے کسی بھی ادارے کو چلانے کے؟ سب سے اہم شعبہ کون سا ہوتا ہے؟ فائنانس. تو اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ سیٹھی صاحب. جب وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ مانی بھی ہوگی. پیسے ہیں, بات کس کی سنی جائے گی؟ سب سے زیادہ جو فائدہ دے سکتا ہے یا نقصان کر سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور دیکھیں لابیز جو ہیں وہ انہی لوگوں کے ذریعے سے کام کرتی ہیں اور انہی کے ذریعے سے بیڑا غرق کرتی ہیں. جو صحیح بات, پاکستان کرکٹ کا بیڑا غرق ہی انہی چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے. جب کچھ لوگوں کو پیچھے بٹھا کے آپ ان کو مضبوط بنا دیتے ہیں اور وہ امپلانٹ کیے جاتے ہیں لوگ, اور پھر وہ آگے کھلاڑیوں کو امپلانٹ کرتے ہیں, اسی سے ساری کرکٹ کا بیڑا غرق ہوتا ہے. نہیں مجھے بتائیں آپ کو اس ٹیم میں اعتراض کیا ہے پھر؟ اگر آپ سب یار اعتراض یہی ہے, یہ شعیب ملک کیسے آگے اس کے اندر, محمد سمیع کیسے آگے اس کے اندر, سمیع اسلم کیوں نہیں ہے, مختار کیوں نہیں ہے, مختار کو کیوں نہیں شامل کیا گیا, یہ اعتراض ہے ہمیں. اعتراض دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. سمیع حفیظ کو آپ ڈریگ کر رہے ہیں, یہ ٹیم جو ہے نا, یہ ٹیم جو ہے یہ ان سے جیتے گی, یہ اس میں نو ڈاؤٹ. آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ جیتے گا کون, جیتے گی ہماری ٹیم, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں لڑکے جو ہیں, دیکھیں یہ کمزور ٹیم ہے پاکستان کی, نہیں یار زمبابوے کی, یہ کمزور ٹیم ہے, باٹم کی ٹیم ہے, اس کو ہم جیتے گے. کون سا آسمان پہ چڑھے ہوئے ہیں یار, نئے لڑکے کھلائیں گے تو یہ تھوڑا سا بیچ میں گیپ تو آئے گا ہی. آپ نے, آپ کے خیال میں اس میں کوئی نیا لڑکا نہیں ہے؟ محمد رضوان نہیں, اماد وسیم کو ڈیبیو کروایا T20 میں, وہ اتنا پرفارم نہیں کر سکے. دیکھیں میری بات سنیں, اب آپ نے رضوان کو ساتھ سرفراز کو بھی ڈال دیا, ہوم سیریز ہے. صاحب آپ کو سلیکشن کمیٹی میں ڈال دیں انشاءاللہ, میں روپے تو ادھیڑ دوں گا, ایمانداری سے کام کروں گا, ایک بندہ نہیں غلط ہوگا. اگر آپ یہ پلان کر کے جا رہے ہیں کہ آپ ایمانداری سے کام کریں گے تو پھر ایسا اسی لیے تو نہیں, تو اسی لیے نہیں, کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے کوئی پیسہ بنانا ہے. اچھا ہم نے ملک کے لیے کرنا. میں 32 سال سے لکھ رہا ہوں, مجھے ایک بندہ بتا دے کہ میں نے کبھی کسی کی فیور کی ہو, ایون عمران کی ہو. جو غلط ہے وہ غلط ہوتا ہے. اچھا نہیں, مجھے بتائیں آپ نے یہ ساری ٹیم بنی ہے کرکٹ بورڈ میں؟ بنی نہیں, میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ٹیم کے کھلاڑی ہیں, بیچ میں باقی بھی پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو ٹیم بنی ہے اس میں آپ کو ایک محمد سمیع پہ اعتراض ہے, شعیب ملک پہ اعتراض ہے. ہاں جی, 19-20 تو چل ہی جاتا ہے نا چوہی صاحب. نہیں تو پھر آپ پروگرام نہ کریں. 19-20 اگر چلنا ہی ہے تو پھر چپکے سے بیٹھے رہیں. 19-20 سے مراد یہ ہے کیا ہے, وہ آپ کے خیال میں ان کی پرفارمنس نہیں ہے؟ شہزاد خان نے کہا کہ 50 کیا. یار یہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کو جو اندھے ہیں نا وہ اپنی ٹیم میں نہ ڈالیں. آپ نے پاکستان کی ٹیم میں ڈال دیا ہے. اس نے سیالکوٹ سٹیلینز کو چیمپئن بنوایا ہے. نعمان بٹ صاحب ہیں سیالکوٹ ریجن کے صدر, انہوں نے کہا جی کہ شعیب ملک کے میں گھر گیا, یہ پیپر اور پین اس کو دیا کہ جی اپنی ٹیم لکھ لو. اس نے اپنی ٹیم لکھی ہے اور سیالکوٹ سٹیلینز کو چیمپئن بنوا دیا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ پوری دنیا میں جتنی بھی پرائیویٹ لیگز ہوتی ہیں T20 کی, وہاں پہ جاتا ہے, وہ پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک تصویر کا رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ ZTPL کی ٹیم کی کپتانی کرتا ہے تو ریلیگیٹ ہو جاتی ہے اس کی وہ قائد اعظم ٹرافی سے ٹیم, لیکن اس کی پرفارمنسز تو ہیں نا. اگر سلیکشن کمیٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ مڈل آرڈر کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایک سینئر کھلاڑی کی ضرورت ہے, ہم اس کو رکھیں گے, وہ اننگز بلڈ کرے گا, اننگز لمبی کرے گا, تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. 2 میچ کھیلا ہے نا ابھی, تو پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ 2 میچ ہی نہیں, پچھلے 2 سال میں اس کو کافی سارے چانسز بڑے چانسز ملے ہیں. باہر کی گیند کو ایسے کاٹ بیہائنڈ, یار وہ اس پوری سلیکشن میں ایک سوال ہے محمد حفیظ سے متعلق. محمد حفیظ کو کیوں ڈریگ کیا جا رہا ہے, اور اس کو وہ پوزیشن جو ایک مڈل آرڈر بیٹسمن کی 1 ڈاؤن کی پوزیشن ہوتی ہے, جو سب سے سالڈ بیٹسمن اس کو آکوپائی کرتا ہے, محمد حفیظ کو زبردستی وہ رول دینے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اچھا اگر بالنگ کے کہتے ہیں جی بالنگ بہت اچھی کرتے تھے, اب ان کا ایکشن دوبارہ سے موڈیفائی ہوا ہے تو وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہے, تو پھر اگر اس طرح وہ افیکٹو نہیں ہے تو پھر سعید اجمل کو بھی ٹیم میں ہونا چاہیے.
کہ وہ بھی تو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے ایکشن کو بہتر کرنے کے لیے. ان کو نکال دیا, حفیظ کو ڈال لیا, یا جیسے کہ حفیظ بیٹنگ میں بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو ہے اس میں بہت سے سوالات ہیں. ODI کی ٹیم میں, T20 کی ٹیم میں میں سمجھتا تھا کہ یہ جو نئے کھلاڑی شامل ہیں, انور علی کے اوپر آپ کوئی بھی آپ میں سے کوئی نہیں بول رہا. نہیں ابھی آ رہے تھے آپ تو, ابھی پہلے 4 ہی نہیں چھوڑ رہے, پیچھے انور علی اس کا بھی کوئی کردار نہیں ہے. پہلے آپ کہہ رہے تھے صرف نہیں میں نے انور علی کا نام نہیں میں نے لیا, انور علی کا نہیں لیا, میرے سے مس ہو گیا ہوگا. اچھا انور علی اچھا سلیکٹ ہوا ہے؟ نہیں وہ بھی میں نہیں مانتا اسے. بلاول بھی, یہ سارے یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں. بلاول بھٹی بھی کیا کر رہے ہیں دیکھیں, وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گارنر وہی ہے, ہر گیند کو اسپانسر کیے جا رہا ہے, ہر گیند کو سمجھانے والا ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں اتنے کوچ کر کیا رہے ہیں, ہر گیند کو پیچھے کر کے اس کے سر کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور وکٹ میں جانا. جو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو فٹنس کا پاکستان کے کرکٹ ٹیم میں اس وقت بحران ہے, فٹ کوئی کھلاڑی نہیں ہے اور جو انفٹ ہے اس کو نکال کے ایک اور انفٹ کھلاڑی سے ریپلیس کر دیتے ہیں. یہ جو میڈیکل بورڈ ہے ہمارا, ہم ہمیشہ سے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ میڈیکل بورڈ ہے جو نیوٹریشن کا خیال رکھتا ہے, فٹنس کا خیال رکھتا ہے, ساری آپ سلیکشن کمیٹی کے اوپر تنقید کرتے ہیں, آپ پاکستان کرکٹ بورڈ پہ تنقید کرتے ہیں, آپ کپتانوں پہ تنقید کرتے ہیں, آپ کوچ کی جو ایک پوری کوچ ہے اس پر تنقید کرتے ہیں, لیکن جو میڈیکل بورڈ ہے جو ذمہ دار ہے کہ کھلاڑیوں کو فٹ کرنا ہے, ان کو پرفارم کروانا ہے, وہ ان کو ٹانگوں ہاتھوں سے فٹ کر دیں, کیچ تو نہیں کروا گے میڈیکل بورڈ کے اوپر. اب یہ جو کیا وہ ہمارا فاسٹ بالر ہے کاٹن بال کر رہا تھا, اب اس سے ایزی کیچ کیا ہوگا وہاں پہ یار, تو اس نے سیدھا ہی چھوڑ دیا, اور میڈیکل بورڈ وہاں پہ کیا کرے گا. نہیں میڈیکل بورڈ کا بھی بڑا قصور ہے. اچھا میڈیکل بورڈ کی آپ نے بات میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا یہ کچھ چیزیں جو پہنچی اس میں 1-2 چیزیں ہیں. فٹنس لیول ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا کوئی ایکسرسائز کی ہسٹری نہیں ہے پاکستان کے کھلاڑیوں کی, شوق نہیں ہے, شوق ٹھیک ہے. ان کو میڈیکل بورڈ کہتا ہے کچھ, یہ کرتے ہیں کچھ. اب فرض کر لیں کہ میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ آن ٹور ٹریننگ نہ کروائیں, پریکٹس کروائیں. کوچ صاحب کہتے ہیں پھڑ لو بھی بلے ٹک 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 لاؤ جی چکر پنجی, ٹھیک ہے, سخت گرمی میں, ٹھیک ہے سخت گرمی میں. تو وہ ان سب میں آپس میں وہ ہم آنگی نہیں ہے. کھلاڑی کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ نہ کپتان کوچ کی سننا چاہتے ہیں, نہ ڈاکٹرز کی سننا چاہتے ہیں, وہ کچھ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو کوچ ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس اس کی فٹنس رپورٹ کیا ہے, وہ اپنی مرضی سے ان کو چلاتا ہے. اچھا عمران, اس میں جو فٹنس رپورٹ ہے اس کی بھی بیک گراؤنڈ بتائیں نا, وہ کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی, فٹنس رپورٹ کا ہے کہ جو کوچ ہے نا, جو فٹنس ٹیسٹ پاکستان کا سب سے کم تر سطح کے اوپر ہے, جو انہوں نے ایک معیار مقرر کر رکھا ہے نا, وہ دنیا میں سب سے کم تر سطح پہ ہے, اور پاکستان کے کھلاڑی اس کم تر سطح پہ بھی نہیں پہنچتے. وہ نہیں پہنچتے تو پھر یہ سرٹیفکیٹ کیسے ملتا ہے؟ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا اس پہ, پھر وہ دیتے ہیں فٹنس رپورٹ جو ہے وہ ساری کی ساری کوچ کو. کوچ کہتا ہے لکھی ہوتی ہے کتنے پرسنٹ فٹ ہے, یہ کوچ کہتا ہے سر چھوڑو یار اس کو سائڈ پہ کرو, یہ اپنا کیا اس کو کہتے ہیں, اگر ہم یہ فٹنس ٹیسٹ کے اوپر چلے گئے تو پاکستان کی ٹیم ہی نہیں بن سکتی. بس ہماری گفتگو چل رہی ہے اپنے ماہرین سے. پاکستان بمقابلہ زمبابوے ون ڈے سیریز قومی ٹیم کا جو اعلان ہوا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس سے جڑے دیگر سوالات پر بھی گفتگو ہو رہی ہے. یہاں پر پروگرام میں وقت ایک وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر اپنے ماہرین سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بمقابلہ زمبابوے ٹیم کا اعلان, اور اس میں ہمارے ماہرین کو اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ یقیناً اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی تک پہنچ جائیں گے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, وہاں پر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیع اسلم کو ٹیم کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا, جب ان کو بنگلہ دیش کے خلاف لے جایا گیا ہے, ان کو ون ڈے میں شامل کیا گیا, ان کو ٹیسٹ میچز میں شامل کیا گیا, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے باصلاحیت کھلاڑی ہیں, تو ان کو ٹیم کا حصہ اس ہوم سیریز پر کیوں نہیں بنایا گیا. اس کے ساتھ بلاول بھٹی کو پھر کس پرفارمنس پر دوبارہ ٹیم میں لے لیا. نیوزی لینڈ میں ان کو اتنی مار پڑی تھی کہ وہ ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ بننے کے لیے گئے تھے, لیکن ان کو مجبوراً واپس بھیجنا پڑا. جب وہ واپس آئے ہیں ٹیم میں تو پھر وہ بولنگ کا معیار ان کا وہی ہے جو ادھر نظر آ رہا تھا نیوزی لینڈ میں ورلڈ کپ سے پہلے. اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں دیگر سلیکشن کی, تو احمد شہزاد کو جب کرکٹنگ ڈسپلن کے اوپر ٹیم سے ڈراپ کیا گیا تھا, تو کیا وہ 1 یا 2 ماہ میں ان میں اتنا ڈسپلن آ گیا کہ وہ ٹیم کا حصہ بن سکے. اور جب احمد شہزاد کے ساتھ عمر اکمل کی بات کی جاتی ہے تو پھر ان کو T20 کے بعد ون ڈے میں کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ کیا ان کو ابھی ان میں وہ کرکٹنگ ڈسپلن نہیں آیا جو احمد شہزاد نے حاصل کر لیا کھیل کے یا بغیر کھیلے ہی؟ اور پھر مختار احمد کی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ ان کو ٹیم کے بعد اچھی پرفارمنس کے بعد ون ڈے میں کنٹینیو کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ وہ ساری چیزیں محمد حفیظ کے اوپر ایک بڑا سنجیدہ سوال ضرور ہے کہ اگر وہ بولنگ نہیں کر پاتے ہیں
تو پھر وہ کتنی دیر تک پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے رہیں گے؟ یقیناً بہت سارے چھپتے ہوئے سوالات ہیں. کچھ انور علی کے اوپر بھی یہ ہے کہ پاکستان کا عبدالرؤف نے جو کہ پاکستان کے ٹیسٹ فاسٹ بالر ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ایک سٹیٹس لکھا ہے کہ بلاول بھٹی اور انور علی پاکستان کا پیس ہٹائے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کی پیس بیٹری کا. تو یقیناً یہ ایسی چیز ضرور ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بلاول بھٹی اور انور علی اپنی بالنگ سے قطعاً متاثر کرنے میں ناکام رہے ہیں, لیکن پھر بھی دل ہے پاکستانی. پاکستان کرکٹ ٹیم ہوم گراؤنڈ پر سیریز کھیل رہی ہے 6 سال کے بعد, اور اس میں سلیکشن کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اس ٹور کے حوالے سے جو ابھی جاری ہے پروگرام کے اس حصے میں, اس پر بات کرتے ہیں. شہزاد خان صاحب, زمبابوے پاکستان آمد, بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے. پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر بہت زیادہ کام ہونا باقی ہے. کرکٹ بورڈ کی یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے, لیکن انتظامی سطح پر کئی ایک چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں جن میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش موجود نظر آتی ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ سب سے پہلے تو کریڈٹ زمبابوے کی ٹیم کا ہے کہ چلیں جو بھی میٹرز ہیں, ان کو کرکٹ چاہیے تھی, ان کو پیسے چاہیے تھے, وہ لائم لائٹ میں آنا چاہتے تھے, وہ آ گئے. ان کو اچھی سیکیورٹی دی, اس میں پنجاب گورنمنٹ اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ایک بہت اہم رول ہے. دوسرا, پاکستان کرکٹ بورڈ کے تمام تر جو عہدیداران ماضی میں بھی رہے ہیں اور اب بھی رہے ہیں, جنہوں نے کوشش کی ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لانے کے لیے, ان کا بھی کریڈٹ ہے, ان کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن جہاں تک کچھ مینجمنٹ کا تعلق ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ اب سے نہیں ہے, وہ بہت پرانا ہے. وہ 6 سال میں پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوئی ہے تو وہ اس لیے دبے رہے ہیں, لوگوں نے بات نہیں کی اس کے اوپر. اب چونکہ وہ دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں تو لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ انٹرنل بہت مس مینجمنٹ ہے. اب کھانے پینے کو الاؤ نہیں کیا گیا, پانی کو الاؤ نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ میڈیا کو کارڈز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ ایک بہت مس مینجمنٹ ہے. یار یہ کہ میڈیا کے کارڈ کے حوالے سے کوئی بات نہ کہ وہ امجد بھٹی صاحب کہیں گے کہ حافظ عمران کیمپین چلا رہا ہے. نہیں, وہ کیمپین کی بات نہیں, کہیں گے سر فیسیلیٹیٹ نہیں نہ کر پا رہے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے. آپ کو کہیں گے وہ سر اور بہت سے ایشو ہیں جو آپ چلاتے ہیں. میں نے تو اس پروگرام میں کوئی بات کی ہے, سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں. میری ایک بات سنیں, امجد بھٹی صاحب سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ وہ میڈیا مینیجر ہیں. نہیں, ڈائریکٹر میڈیا, سوری ڈائریکٹر میڈیا ہیں. ان سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ میڈیا کے لوگ اگر ان سے بات نہیں کریں گے اپنے کارڈز کے بارے میں تو کس سے پوچھیں؟ سر آغا اکبر صاحب سے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جی آپ رضا کچلو سے بات کریں. انہوں نے کہا کہ میں کارڈ نہیں بنا رہا, لوکل ایڈمنسٹریشن بنا رہی ہے. میرا خیال ہے آپ جیسے صحافیوں کے بارے میں وہ انہوں نے کہا تھا جالب نے کہ یہ جو شر پسند ہیں ان کی کھینچ لو زبان. کوئی شر پسندی والی بات نہیں کی ہے, بات ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے. آپ ریاست کے ادارے سے لیکن ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہی, پی سی بی ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائی نا, مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ ہمیں کارڈ نہیں ایشو کر. اگر تو وہ کارڈ نہیں ایشو کر رہے تو وہ بلنٹلی بتا دیں گے جی ہم کارڈ نہیں ایشو کر رہے, کوئی آپ کا ہوم ڈپارٹمنٹ ایشو کر رہا ہے یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ایشو کر رہا ہے, تاکہ اس کی طرف رجوع کیا جائے. آپ کسی پرائیویٹ چینل میں بڑا پروگرام کرتے ہیں شام کو رات 8 بجے 9 بجے 11 بجے؟ اگر کر رہا ہوتا تو میرے پاس میڈیا کارڈ والا پروگرام نہیں, تو پھر یقیناً نہ صرف آپ کو دوسرے شہر سے کرکٹ بورڈ کے خرچے پر ہو سکتا ہے کہ لاہور بلوایا جاتا, مختلف فنکشنز میں آپ کو لے کے جایا جاتا تاکہ آپ مشکل وقت. اچھا, دوسری جو میں یہ پاکستان کے جو ٹیسٹ سینٹر ہے, سب سے بڑا ٹیسٹ سینٹر اگر بات کریں تو وہ ایک ہے جس کے اوپر یہ سیریز کروائی جا رہی ہے, وہ قذافی اسٹیڈیم ہے. اس کی حالت بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک اس کا جو انکلوجر ہے, ایک پیویلین, اس کی سائڈ جو ہے وہ کنسٹرکٹ نہیں ہو پا رہی ہے. وہ اس کو تو چھپایا گیا ہے نا, اس کو چھپایا گیا ہے, اس کو نہیں بنا سکے, ابھی تک نہیں بنا سکے. 6 سال میں اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سینٹرز کو ڈیولپ نہ کریں. آپ جو بھی ٹورنامنٹس کروا رہے ہیں اس کی آپ فریکوینسی بڑھا سکتے ہیں. سپر 8 T20 اگر آپ 1 دفعہ کروا رہے ہیں سال میں تو آپ 2 دفعہ یہ کرا سکتے ہیں, اس کو 3 دفعہ کرا سکتے ہیں, تاکہ آپ کے جو ٹیسٹ سینٹرز ہیں جس میں فیصل آباد ہے, حیدرآباد ہے, پشاور ہے, کراچی ہے, آپ 6 سال میں آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا. آپ دیکھیں انڈیا کے وہ سلمز ایریاز, وہ سلمز, لیکن خان صاحب ان کو یہ فائدہ ہوا نا کہ ان کے پاس آئی سی سی کے ایونٹس ہوتے رہے تو وہ انفراسٹرکچر ان کا بہتر ہو گیا. یہ جواز میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھے ٹورنامنٹ کروا سکتے ہیں, آپ پیسے کو انوالو کر سکتے ہیں, آپ مارکیٹنگ کو انوالو کر سکتے ہیں. اب آپ پی سی ایل کی بات کر رہے ہیں, کمی تو نہیں ہے, آپ پی ایس ایل کی بات کر رہے ہیں, پی ایس ایل میں بھی یہی, اب اگر پی ایس ایل میں بھی یہی صورتحال ہوگی تو کون آئے گا باہر سے کھیلنے کے لیے ان ٹیسٹ سینٹرز میں جہاں پر آپ کے اپنے پلیئرز ڈائیو لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارے, آپ سینڈ بیسڈ آپ کی گراؤنڈز ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. پھر آپ بھی کامران صاحب اتفاق کرتے ہیں جی, اور یہ جو کارڈز کا انہوں نے ایشو اٹھایا, یار خدا کا میری جان چھوڑ دیں, کارڈز کے پیچھے نہ جائیں. خان صاحب لوگ کہیں گے کہ میں نے آپ کو کہا. یار ایسے لوگ بھی ہیں جن کو گھروں میں پہنچائے گئے ہیں کارڈز, باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟
آپ گھر سے سیدھے تو نہیں آ گئے پروگرام کرنے, ہر بات پہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ہر بات پہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ یہاں تو کہہ دیں کہ ہمیں صحیح کہہ رہے ہو. اچھا یعنی کہ گھر سے جب جو آپ نے ان سے بات کی نا, اس پہ ذرا میں تھوڑا سا بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کریڈٹ لے رہا ہے پورا کرکٹ بورڈ سب کے, یہ ٹیمیں سر یہ چیف آف آرمی سٹاف کا کریڈٹ ہے, یہ بالکل اس سے ایک بندے کا کریڈٹ ہے. ایک شادی کا گولا یہاں چلا دو, یہ بھی چلے جائیں گے, پھر کبھی کوئی نہیں آئے گا. ابھی بھی آپ نے یہ کرکٹ شروع کیا ہے نا, اچھی بات ہے, یہ نہیں کہ اس پہ کوئی برائی ہے, اچھی بات ہے, ایفرٹ ہوئی سب کی طرف سے ہوئی, امن ہوا تو کرکٹ ہوئی, آئندہ بھی امن ہوگا, امن کرکٹ کے ساتھ ہے, یہ منسلک ہے. اب اس کے علاوہ لوگوں نے گولیاں کھانے تو نہیں آنا نا جی, لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے آنا ہے, لوگوں نے کرکٹ کھیلنے کے لیے آنا ہے, لوگوں نے اپنی جو سکلز ہیں ان کو شو کرنا ہے. اب سر یہ بات بڑی واضح ہے کہ 4 ٹیمیں ایسی ہیں جو کبھی پاکستان نہیں آئیں گی, یہ میں آپ کو کہہ دوں. جب حالات بہتر بھی تھے نا تب بھی یہ نہیں آتی. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ 2 ٹیمیں صرف آئیں گی, بنگلہ دیش اور یہ نہیں, ویسٹ انڈیز بھی آ سکتی ہے, ساؤتھ افریقہ سے بھی آپ اچھی نیٹ ورکنگ ویسٹ انڈیز, زمبابوے, سری لنکا, بنگلہ دیش اور یہ وہ ہاں آسٹریلیا, انگلینڈ. انگلینڈ 2004 میں آیا نا جی خان صاحب, انگلینڈ 2004 میں. لیکن اب مشکل ہے ویسے یہ کہ انگلینڈ کا ہو سکتا ہے کیونکہ انگلینڈ نے پش بھی کیا آئرلینڈ کی ٹیم کو کہ جب آپ ثابت کر دیں گے کہ ہمارے ڈومیسٹک حالات ٹھیک ہیں, یہاں پہ دہشت گردی نہیں ہو رہی, جب آپ ٹیم میں آئیں گے پھر کارڈ نہیں ملیں گے, پھر آپ لوگ شوٹ ڈالیں گے. وہ تو ہم ڈالیں گے, وہ ہمارا حق ہے, کیوں نہ ڈالیں جی. وہ تو مینج کرنا پڑے گا ان کو, جو میڈیا ڈپارٹمنٹ. ان حالات میں چھوٹی ٹیموں کے نہیں ملتے تو بڑی ٹیموں کا کیا حال ہوگا. اور فورن میڈیا بھی آئے گا, وہ تو فورن میڈیا بھی آئے گا وہاں سے. جب فرض کر لیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آتی ہے تو پھر تو دنیا بھر سے جرنلسٹ آئیں گے نا کور کرنے کے لیے, پھر تو اپنے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اور چھری چلے گی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. پھر اور جب ان کے جو انالیسس کرنے والے جو ان کے ویڈیو انالسٹ ہوتے ہیں جو ٹیموں کے ساتھ, وہ جب اپنے وائر لگانے قذافی اسٹیڈیم جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں تو سیٹ اپ ہی نہیں ہے لگانے کا پراپر. تو یہ چیزیں بھی ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے. سیٹھی صاحب اگر ری بلڈنگ پروسیس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ویڈیو انالسٹ اگر کسی ٹیم کے ساتھ ہے تو وہ اپنی وائر نہیں لگا سکتا کیمرے کو اوپر دیکھنے کے لیے کہ ہمارے جو پوری مانیٹر کی جاتی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا, ادروائز آپ کسی فورن ٹیم کو نہیں بلا سکتے. میچ کرانا مشکل کام ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر کنٹینیوٹی ہو, ٹیمیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, چیزیں کھلیں گی نا, جیسے جیسے ایکسرسائز ہوتی جائے گی, چیزیں سامنے آتی رہیں گی اور ان پہ بہتری بھی یقیناً اس کے بعد آتی رہے گی. لیکن اس کا یہ قطعاً ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ جن کا جو کام ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کرکٹ کیسے ہو رہی ہے. ایک تنقید بہت کرتے ہیں کہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ صاحب ہیں, ان کی بہت عمر زیادہ ہے, وہ ایکٹیو نہیں ہے, وہ صحیح طریقے سے صوبے کو نہیں چلا سکتے. تو شہریار خان صاحب پہ بھی وہی منطق نافذ العمل ہوتی ہے کہ ان کی بھی عمر ہے, وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو یاد نہیں رہتی ہے کہ انہوں نے کیا بات کی تھی. تو یہ چیز بھی بڑی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مینجمنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی, اس میں کوئی ایکٹیو بندہ. آپ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی مثال لیں, اینڈریو اسٹراؤس کو بنایا گیا ہے اور وہ ایکٹیو ہیں, اور بہت سے ایسے ہاں جی ان کو کرکٹ انگلش کرکٹ بورڈ کا ان کو ایم ڈی بنایا, تو وہ ایکٹیو ہیں وہ اس وقت جو انگلینڈ کی کرکٹ. لیکن بڑی مزے کی بات ہے, اسٹراس کو پیٹرسن ملنے کے لیے گئے, انہوں نے اس کو واضح جواب دیا, انہوں نے کہا آپ کے ساتھ رضا راشد اور آغا اکبر اور امجد بھٹیسا والا معاملہ نہیں کیا کہ ہاں وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا اسٹراس نے اس کی کپتانی میں کھیلا ہے پیٹرسن, اس نے کہا بھائی ہم آپ کو نہیں کھلا سکتے, آپ ہمارے فیوچر پلان میں نہیں آتے, آپ ہمارے کرنٹ پلان میں بھی نہیں آتے, ہم آپ پہ اعتبار ہی نہیں کر سکتے. آپ نے 326 کیے تو کیے ہیں, لیکن ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. مطلب یہ ایک بڑی چیز ہے. اصول کی بات ہے. اینڈریو اسٹراس کے پی کا کپتان رہا, کے پی اس کے انڈر کھیلتا رہا, اس نے بڑی سکسیس دی اس کو اس کی کپتانی میں. لیکن جب کوئی انتظامی معاملہ آیا, اس نے اس سے ایک بات نہ چھپائی ہے, نہ لگائی بجائی ہے, نہ اس کو کوئی لارا لگایا, اس کو لٹکایا بھی نہیں, اس کو وہیں پہ جواب دیا. یہ کہا کہ تم میرے خلاف کانسپیرنسی کر رہے ہو. ہاں تو وہاں تو ملک کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, یہاں ذاتوں کے لیے ہوتا ہے. نہیں ملک کے لیے ہو رہا ہے, ایسی بات نہ کہ. دیکھیں سیٹھی صاحب نے پاکستان کی کرکٹ کے لیے اتنی کوشش کی ہے, ملک کے لیے کی ہے نا. اگر پاکستان میں کرکٹ آ رہی ہے تو سیٹھی صاحب کو کیا فائدہ, ملک کو فائدہ. شہریار صاحب اگر پاکستان کی کرکٹ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو وہ ان کے کہنے پہ تو وہ ملک کے کرکٹ کو فائدہ ہے. اگر ان کے کہنے پہ سبحان احمد پاکستان شہریار صاحب کا ایک بیان مجھے یاد آ گیا, تو پاکستان کے کرکٹ کو فائدہ ہے نا جی. شہریار صاحب کا ایک بیان آیا تھا زمبابوے کی ٹیم کو جب یہ معاملات طے ہو رہے تھے, تو انہوں نے کہا تھا جی میں نے ان سے کہا ہے مئی کی گرمی برداشت کر سکتے ہو تو آ جاؤ.
یہ بیان آن ریکارڈ ہے شہریار صاحب کا, تو ان کی کتنی ایفرٹ ہے اس میں وہ نہیں دیکھیں ثانیہ صفورہ جب ہوا اس کے بعد آخر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے ساتھ بات چیت کی نا, ان کے وزارت خارجہ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نہ جائیں. تو یہی بات چیت آسٹریلیا سے کر لیں, آگے سے جواب سن لیں, وہ تو کمزور ٹیم تھی, آگے یہی تو بات ہم کر رہے ہیں. وہ یار انہوں واپس بھیج دیے, پھر چوئی صاحب آ گئی. نہیں اچھا ہم اس کے اپریشیٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں. ہر بندہ اس کا زیادہ فائدہ زمبابوے کا ہو رہا ہے کہ زمبابوے کو کرکٹ کے مسائل تھے, کچھ فائنینسز کا مسائل تھے, لیکن پاکستان کے پاس ایک مضبوط نقطہ یہ ضرور آ گیا, ایک دلیل ضرور آ گئی کہ ہم نے اتنی بہترین سیکیورٹی کی ہے, ہم نے 5-6 میچز آرگنائز کیے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, اور سری لنکا کے جو بورڈ آفیشلز ہیں وہ اسپیسیفکلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں پوری سیریز کو. اس کا پاکستان کو سری لنکا کے آئرلینڈ والے آنے کو تیار ہیں, بنگلہ دیش سے بات چیت چل رہی ہے, سری لنکا سے, ویسٹ انڈیز سے بھی بات چیت چل رہی ہے. تو یہ ہم ایک مثال بنا کے پیش کر سکتے ہیں. بہرحال پاکستان مطلب اگر سری لنکن آتے ہیں تو تنقید اپنی جگہ, لیکن اس دورے کا فائدہ ان کے آپ کے دوست کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, ذاکر خان کی, ہاں ڈائریکٹر انٹرنیشنل وہی ہے, ان کو فوراً سر ہلان گیا. ہاں جی اسی اکیلے کی ہے یا رحیل شریف کی ہے, کرکٹ میں اس کی ہے, کریڈٹ سارے لے رہے ہیں, میں یہی بات کر رہا ہوں. دیکھو اپنے دوست کی بات آئی ہے تو فوراً ادھر لے گئے, اس اکیلے کی ہے جی, باقی کسی کا کوئی کام نہیں. ذاکر نے بھی بڑا کام کیا. شہریار خان صاحب کی جو وہ ڈپلومیٹک جو ان کی سکلز ہیں ان کو بھی انہوں نے ان کو بھی بروکار لائے, انڈیا میں جب وہ گئے ہیں فائدہ ہوا. وہ الگ بات ہے کہ ان کو کلکتہ پہ روکا گیا. آخری بات یہ ہے کہ اس سے پاکستان کرکٹ کو بہت فائدہ ہوا ہے, اور صرف زمبابوے کو جتنا بھی اس سے فائدہ پہنچا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت بہتری ہوگی. انشاءاللہ اس سے ہم آگے جائیں گے, مزید ٹیمیں آئیں گی, اور انشاءاللہ آسٹریلیا, انگلینڈ اور باقی ساری ٹیمیں بھی آئیں گی. یہ پاکستان کے دشمنوں کو پیغام ہے کہ جو پاکستان سب جی دنیا بھر میں جو بھی ہیں, اندرون ملک بیرون ملک جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو یہ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پہلے دونوں T20 میچز کے دوران جتنے بھی لوگ اسٹیڈیم میں آئے ہیں, انہوں نے یقیناً یہ پوری دنیا کو پیغام دیا کہ ہم تو کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں نا بھائی, ہم سے تو وہ چیزیں نہ چھینی جائیں جن کا جو ہمارا بنیادی حق ہے. اور یہ وہ کراؤڈ ہے کہ جو دونوں ٹیموں کو اسی طرح سپورٹ کرتا ہے, مخالف ٹیم کو بھی اتنا سپورٹ کرتا ہے, اور زمبابوے کو زیادہ سپورٹ ملی, زمبابوے کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے. اور یہ چیز بھی شو کیا کہ ہم ہمارے ہمسایوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم بوتلیں پھینکنا شروع کر دیں گے, ہم اپنے اور اس میں کچھ انڈیا کے وہ بیانات بھی تھے جس سے پاکستانی قوم جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے. اچھا دوسری ایک اور بات جو سب کہ یہ جو میچز ابھی ہوئے ہیں, آپ نے لکھا بھی تھا کہ بڑا منظم کراؤڈ رہا ہے, کراؤڈ واقعی بڑا منظم رہا ہے. اتنی لائنوں میں کبھی میں نے لوگوں کو سلیقے سے لائن میں تو لگتے ہیں, اتنے سلیقے سے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنے سلیقے کے ساتھ لوگوں نے, کوئی شکن نہیں ہے, چہرے پہ غصہ نہیں ہے, زبان پہ سختی نہیں ہے, آرام سے تحمل مزاجی سے سکون سے لائن میں لگے. خاص طور پہ عورتیں, ہاں خواتین, بچے بھی جب یہ تیار ہو رہی ہوتی ہے نا کہتے ہیں اسی ضرور چلنا چاہیے, لیکن یہ پسینوں میں شرابور 3 گھنٹے 4 جگہ تلاشیاں دے کے, اور سارے, اور پھر لمبا ٹائم آپ نے اسٹیڈیم میں رہنا, لمبا ٹائم آپ نے اسٹیڈیم میں رہنا. آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری محمد صدیق صاحب, کامران امجد خان صاحب, شیر دل خان صاحب, آپ کے بہت بہت شکریہ. ویوز آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. سلیکشن میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں یہاں پر وہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں, ان کے جوابات بھلے نہ دیں لیکن ان پر ضرور سوچا جانا چاہیے. محمد حفیظ کو کیوں لمبا کیا جا رہا ہے, سمیع اسلم کو کیوں ایک ٹور کے بعد, اگر آپ نے نوجوان کو بنانا ہے تو پھر کیا بنانے کا یہ مناسب انداز ہے کہ آپ اس کو ایک ٹور کے بعد جس میں اس نے بہت اچھا بھی نہیں کھیلا تو بہت برا بھی نہیں کھیلا, آپ اس کو باہر نکال دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایک بالر 3 اوورز میں 37 کھاتا ہے, 3 اوورز میں 30 کھاتا ہے, تو آپ اس کو پھر بھی ٹیم کا حصہ رکھتے ہیں, اور اس کو نکالا بھی پہلے اسی لیے جاتا ہے کہ وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اور ایک ایسے کھلاڑی کو جس کو بقول عامر نذیر ٹیل اینڈر ہے, آپ اس کو آل راؤنڈر بنانے کی کوشش کریں تو آپ اس میں سے جیک کیلس تو نکال نہیں سکتے, نہ آپ اس کو جیمز فاکنر بنا سکتے ہیں, نہ ہی آپ اس میں سے اس کو اینڈریو فلنٹاف بنا سکتے ہیں, نہ ہی مطلب عبدالرزاق تو بنا ہی نہیں سکتے. تو پھر کوئی اس راستے کی طرف جانا چاہیے جہاں سے کچھ زیادہ بہتری کی چیزیں نظر آ سکتی ہیں. زبردستی کھلاڑیوں کو نہیں بنا سکتے, جو ان کی سکلز ہیں. اگر انور علی بحیثیت بولر سلیکٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری ان کی بولنگ کے شعبے میں پرفارم کرنا ہے. اسی طرح سے بلاول بھٹی اگر بحیثیت بولر سلیکٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی سلیکشن کا کرائٹیریا کہ وہ اس معیار پر پورا اتریں جو ایک گیند باز کے لیے ہوتا ہے. اگر وہ نہیں اس پر پورا اترتے تو پھر ان کو ٹیم میں رکھنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ کل سے ہونے والے ون ڈے سیریز کا آغاز بھی بڑے کامیاب طریقے سے اور پرامن طریقے سے رہے. زمبابوے کے کھلاڑی بحفاظت پاکستان میں رہیں اور بحفاظت واپس جائیں. اس دورے سے پاکستان کرکٹ کا مستقبل جڑا ہوا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.